کم 50 سال پہلے کیا ہوا؟ نصیب کروا سکتے ہیں. ہم یہاں رہنے تھوڑی آئے ہیں، ہم آپ کو نکالنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو ملنے آئے ہیں آپ سے، بہت دور سے آئے ہیں. بات کریں گے ہم سے. مطلب بات یہ ہے جس نے بھی ان کو بھیجا یا ان کو جو بھی کچھ ہوا اوپر سے ہی ہوا نا. ہاں ظاہر سی بات ہے، اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا یہ نیچے بیٹھے. ابھی گرتا میں اوپر سے گرتا. ہوتا یہی ہے. کتنے ظالم ہیں یار، جہاں دھیان ہوتا ہے سہیل بھائی بالکل وہاں نہیں کہیں اور. ہاں یہ اوپر کا دروازہ نہیں، نیچے کا دروازہ. نیچے کا دروازہ یہ بنا. چبا کون گیا؟ چبانے کی آوازیں کہاں سے آتی؟ جان نہیں. چلے جانور رونا شروع ہو گئے. زیادہ ہو گئی، تعداد بھی زیادہ پڑ گئی. رونا شروع ہو گئے جانور. یہ چبا کون رہا ہے؟ کب سے کیا وہ ماحول بن گیا ہے یہاں پر؟ کافی دیر سے چبانے کی آواز. یا اللہ معاف کرے. اب تو ایک بندے کا جو آسرا تھا، یا اللہ معاف کرے. اب تو ایک بندے کا جو آسرا تھا. چنگاڑی نہیں آپ کے سر کے بالوں کے ٹچ کرتے ہوئے گئے. کیسے لگی آگے آپ کو؟ یہ نہیں پتا یار. کوئی چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے. نہیں یار زوم کر کے دیکھا میں نے. ہاں یہاں کیسے جلی آگ؟ بہت ہی پاورفل لوگ ہیں، بہت ہی پاورفل لوگ ہیں. یار انہوں نے کیا بات کہی کہ جانوروں کے بھونکنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں. ایک ڈر کے ایک انسان ہوتا ہے.
اور حقیقت ہے پہ ٹون چینج ہو جاتی ہے، بالکل چینج ہو اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ جانور رو رہے ہیں اور خود گھبراتے ہوئے بھونک رہے ہیں. شام کو نہیں تھے. دیکھیں ہم یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم رہنے نہیں آئے، نکالنے نہیں آئے، آپ کو ملنے آئے ہیں، آپ سے دوستی کی نیت سے آئے ہیں. آ رہی ہے نا. جیسے کہ چرچرانے کی آواز نہیں ہوتی. ہاں یہ منظر دیکھو، یہ منظر دیکھو میرے خدا، یہ منظر دیکھو، یہ چباؤ چل بھائی وہ چیزیں دیکھو، یہ کوئی چبا رہا ہے یہاں سے کچھ. اندر آپ نے سانپ کا ذکر کیا مت جائیے گا پلیز. نہیں دادا، یہ چبا کون رہا ہے؟ کوئی نہیں چبا رہا. یہ یہاں وہ چبا رہا. سن بھائی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. کون ہے؟ کتے جو بلی ہے کون ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ تعالیٰ کا. میں جی یقین رکھتا ہوں اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ اب تک آپ شو دیکھ چکے ہوں گے، نہیں تو بہت جلد دیکھ لیں گے انشاءاللہ. صحیح. لوگ جنہوں نے دیکھ لیا ٹی وی پر شو، وہ ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے. آپ ایسی فیکٹری میں ایسی جگہ چلے گئے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا لاسٹ میں جو مجھے لگ رہا تھا کہ اس مخلوق کا نا گڑھ ہے، اس مخلوق کی سمجھ لیں آماج گاہ کہہ لیں، صحیح. جہاں پر جانا آسان نہیں تھا. میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ہم گئے کیسے وہاں پر. اب جی شام میں بھی ہم گئے وہاں، لیکن ایک سیکنڈ کھڑے نہیں ہوئے، بھاگ گئے. ہمیں نا وہاں مستقل چبانے کی آوازیں آ رہی تھی. اچھا میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بار بار، یار چمگادڑیں شاید شور کر رہی ہیں، اوپر ہائی ٹینشن وائرز جا رہی ہیں، ان کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے بجلی کی، لیکن لٹرلی صرف کرنچنگ ساؤنڈ نہیں ہوتا جیسے کوئی چبا رہا ہو. اب اگر ہم غور کریں شراز بھائی، یہاں پر جو ایک چہرہ نما کچھ ریکارڈ ہوا ہے، آپ غور کیجئے گا. یہ جی کوئی منہ لگ رہا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں سائڈوں پہ جیسے کوئی چبا رہا ہے. کہاں گئی وہ سائڈیں؟ اچھا. ہاں لگ تو ایسا تھا کہ جیسے کہ یہ کوئی اسکیلیٹن ٹائپ کا بالکل گوشت پوش سے آ رہی فیس ہے، اور کچھ چل رہا ہے اس کے اندر نا، داڑھ اسی جگہوں سے باہر نکل رہی ہے. یہ یا تو دانت ہے، بڑے سے دانت ہے، یا کچھ تھا جو پہلے بعد میں نہیں ہے ایسا. اور آوازیں ہمیں چبانے کی آ رہی تھی. اچھا یہ جگہ ہے کیا؟ میں آپ اگر اس کی جسم کا حصہ تو آخری فریم تک تو باہر ہی رہنا چاہیے تھا نا یہ چیز. ہاں اگر دانت غائب نہیں ہونے چاہیے تھے باہر سے، یا یہ ہارنس ٹائپ کے جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جی جی بڑے دانت ٹائپ کے، لیکن یہ تو میرے خیال سے اندر جا رہی کیوں وہ بلر ہو رہی ہے نا چیز. بات یہ جو بھی تھا غائب ہو رہی ہے، جو بھی اس کے دانت تھے یا کوئی چیز تھی، یا اللہ معاف کرے ہڈیاں تھی جو یہاں پڑی ہوئی بھی تھی. اچھا ہاں وہ دن میں جو نیچے پڑی ہوئی تھی. میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی یہ جگہ تھی کیا. اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ جس جگہ یہ ریکارڈ ہوئی وہاں پر ہڈیاں بھی رکھی ہوئی تھی نیچے. لگ ہمیں یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ گئے کہاں دانت؟ اگر آپ غور کریں تو وہ دانت گئے کہاں؟ یہ دیکھیے گا
یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ زوم کر کے دکھائے گا یہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک ادھر کوئی چیز ہے ایک ادھر کوئی چیز ہے اور وہ بعد میں غائب ہوتی ہے آتی بھی ہے غائب بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیے گا یہ ہر فریم کے بعد اچھا ایک خیال یہ آ رہا ہے جیسے کوئی چبا رہا ہے کوئی چیز اچھا کیونکہ دانت ہو تو وہ غائب ہو یا رہے. ابھی جو آپ نے نیچے کا جو سائز دکھایا ہے مجھے وہ ان میں سے ہی کچھ ایک مجھے اس کی جو تھکنیس ہے نا کوئی قریب قریب کچھ اسی میں سے لگ رہا ہے کہ وہ جو نیچے منہ میں ہے جو نیچے ڈھانچہ رکھا ہوا تھا کا جو دکھایا ہے پورا ڈھانچہ اور ہاں یہ ان میں سے کوئی ایک چیز لگ رہی ہے کہ اس کے منہ کے اندر ہے یا اس کے منہ پر ہے. یہ جی یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھیے گا آپ جی جی یہ پورے ایک جانور کا جی ہمیں ڈھانچہ ملا تھا وہاں پر اسی جگہ کے نیچے جہاں چمگادڑوں کی بھرمار تھی. پہلی بات یہ تھی کہ یہاں کوئی جانور آئے گا کیوں, یہ بات بھی ہے. سانس لینا مشکل تھا اور چمگادڑیں تو ہر کسی کا خون پیتی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. صحیح, کوئی بھی جانور ہو کچھ ہو وہ تو خون پیتی ہیں, بھینسوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, دیکھیں آپ تو یہاں پر کوئی جانور خود سے تو آئے گا نہیں, اللہ معاف کرے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسی مخلوقات جو ہے نا وہ خوراک بناتی ہیں جانوروں کو بھی. بلی ہے نا, ہمیں بلیاں ملی ہیں, دیکھیے آپ نے ملی ہیں پتہ نہیں ایسی جگہ جہاں سے وہ نکل سکتی تھی لیکن وہ ڈھانچے پڑے. ہم نے ایک ہی جگہ پر 6-8 ڈھانچے دیکھے تھے بلیوں کے. جی یہ گھر تھا کھڈا مارکیٹ کے کارنر پر کلفٹن میں ڈیفینس میں, وہاں کونے کا بنگلہ تھا جس کی ٹینکی کے نیچے ہمیں 8-10 بلیوں کے ڈھانچے ملے تھے. مطلب سب کو وہیں پہ آنا تھا, مجھے تو قبرستان لگ رہا تھا بلیوں کا. تو یہ خوراک بناتی ہے یہ مخلوقات جانوروں کو. اب یہاں پر میرے خیال سے کوئی جانور خود نہیں آئے گا جو یہ حال تھا. اور اگر آ رہا ہوتا تو دن میں دکھتا نا آپ کو, اور دکھتے کوئی بھی نہیں دکھا اندر تو کوئی ہمیں بلی بھی نہیں کتا بھی نہیں کچھ نظر نہیں آیا. یہاں پر جانور کی پورا آپ کو ڈھانچہ ملا, اس کی ہڈیاں ملی جیسے اللہ معاف کرے کسی نے خوراک بنائی ہو. اور رات کو ہمیں اسی جگہ پر ایسی ہمیں آواز کے پیچھے ہم جا رہے تھے کہ یہ کیا کچھ چبایا جا رہا ہے, جیسے کوئی چیو کی آواز ہوتی ہے چبانے کی. اگر یہ اس کے منہ میں ہڈی ہے تو اس کی تو ساؤنڈ مطلب کریکنگ کی آواز جائے گی, دور تو جائے گی. اور اتنے سناٹے میں آ رہی تھی, صحیح آ رہی تھی. ہم نے باقاعدہ اس کو آپ پروگرام میں دیکھ سکیں گے کہ باقاعدہ آوازیں آئی ہیں, ریکارڈ ہوا ہے کئی آوازیں. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے گا جی. یہاں سے ہمیں محسوس ہوا جیسے کچھ چہرہ نما ہے اور اس کے یہاں پر نا یہ یہاں واضح ہوگا یار لگ ہڈیاں ہی رہی ہیں. ویسے مجھے بھی جو آپ نے ڈے میں دکھایا ہے نا, تو جو میں یہاں سے دکھ رہا ہوں وہ اس میں سے مجھے کوئی ایک پیس لگ رہا ہے. یہ پوری جگہ ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی, ادھر ہڈیاں ہی ہڈیاں. اور یہاں پر کچھ چہرہ نما جی بڑی مشکل سے سمجھنے جلدی میں کچھ ریکارڈ ہوا ہے. اور یہاں پر سجاد بھائی اس دماغ کے پیچھے کیا تھا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ قبرستان. اور نہ کرو سچی میں, جی جی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے منہ باہر ہے, جسم پیچھے کے حصے میں, یا دیوار میں پیوست تھے. وہ بابا جی جو ہمیں دن میں ملے تھے, ایاز بابا, ان کی تصویر لگا دیجیے گا. جی, ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ہر مہینے ایک سانپ کو دیکھا ہے, 12 فٹ کے سانپ کو, جو قبرستان سے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اور 1-2 بار تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اس کے آگے. یہ بالکل کہ ان کا آخری دن ہے میرا. اور وہ جب کھڑا ہوا تو ان کی ہائٹ سے اوپر تھا وہ. جی جی, 6-7 فٹ کی ہائٹ پر وہ سانپ کھڑا ہو. آپ سوچے وہ سانپ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, اسلحہ ٹائپ کی. اور اس کی انہوں نے فائنڈنگز امام صاحب کو بھی دکھائی تھی جو قریب میں مسجد تھی. جو رات والے چوکیدار تھے ان کو بھی, کئی لوگوں کو نا, تو یہ ان کو چھیڑتے نہیں تھے. یہ بیچ میں روڈ ہے, روڈ کے ادھر قبرستان ہے. صحیح, ٹھیک, سمت وہی ہے. ہاں پیچھے یہ روڈ تھی, پیچھے قبرستان ہے. جہاں سے آپ کو یہ سر نظر آ رہا ہے نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے منہ یہاں پر ہے اور باقی کا حصہ وہاں پر. اچھا اس سے نا آپ کو یاد ہے کئی واقعات ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا تو ہمیں دیوار میں سے ایک چہرہ باہر نکلتا ہوا نظر آیا. آئی وٹنس بھی موجود ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا, خواب میں, خیال میں, ویسے چہرے نظر آئے ہیں لوگوں کو. آبس کیا ہوتے ہیں, آبس کے اندر ہم نے بھی کئی بار چہروں کو ریکارڈ کیا ہے. اب یہاں پر چہرہ تو محسوس ہو رہا ہے, باقی دھڑ مجھے نہیں پتا کہ پیچھے دیوار کے ادھر ادھر کا, اور منہ پر ہڈیاں نما محسوس ہو رہی. آپ کو میں دوبارہ کنفرم کر دیتا ہوں, اس کے پیچھے روڈ تھا,
روڈ کی اس طرف قبرستان. مجھے ایسے ہی لگا کوئی پیچھے پرسرار چیز ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا اس کے لیے یہاں. سر میں آپ کو اندازہ نہیں لگے گا, میں آپ کو مطلب سمجھا نہیں سکوں گا کہ ہم کیسے وہاں کھڑے رہے ہیں. یہ ہماری حالت تھی اس جگہ کے باہر. شراز بھائی مطلب ناک بند بھی کر لینا اگر, منہ سے سانس لینے میں بھی وہ اسمیل محسوس ہو رہی تھی, یہاں لگ رہی تھی. آپ کیمسٹری کا پریکٹیکل ہوتا ہے نا, جی جی پنجن اسمیل والا, جی وہ حلق میں لگتی ہے آپ کو جا کے. یقین کریں ناک بند تھے, منہ سے سانس لینے میں بھی نا ہمیں یہاں لگ رہی تھی, باقاعدہ تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں, بہت مشکل تھا کھڑا رہنا. وہ میٹنگ ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ لوگوں کو یار. سہیل بھائی تو باہر جا کے بہت کچھ ان کی طبیعت آؤٹ ہوئی تھی. جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے سانس لینا مشکل تھا. اب آپ نوٹ کیجئے گا, یہ چمگادڑیں دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں یہ تو اٹیک کر رہی تھی سر. آپ یہ دیکھیے گا, یہ تو یار دیکھ رہے ہیں آپ کہاں آئی ہوئی ہیں ہمارے. ہاں یہ فلائی, یہ تو بالکل اٹیکنگ پوزیشن ہے. مطلب ٹکرا رہی تھی ہم سے, حالانکہ تو بچ بچا کے نکل جاتی ہیں. حملہ نہیں ہوتا کہ کون آ گئے لائٹ لے کر صحیح. رات میں ہماری جگہ پہ, ہمارے گھر میں. اور یہ جگہ تھی کیا, یہ دیکھیں یہ آ رہی ہیں اوپر ہمارے. سیدھی اٹیکنگ ہے یہ. میں بیٹھ گیا تھا, میں وہاں بیٹھ گیا تھا نیچے. یہ میں ہوں, یہ دیکھیں یہ چمگادڑیں یہاں سے. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ اس وہ کیا کی سیریز میں ایک تو ایک مخلوقات کا خوف, اور یہ فزیکل ایلیمنٹس, یہ خدا نہ خاصہ کو جسم میں زخم مار دیں یا کچھ کرتے ہیں تو زہریلے ہوتے ہیں نا جانور. بھائی جان سانپ بچھو ریکارڈنگ میں دیکھیں آپ نے کئی بار, 2 امپیکٹ ہیں اس میں. اب نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہاں یہ بیٹھی ہیں, اور وہ جو چیز ریکارڈ ہوئی ہے نا وہ اس کے نیچے ہے. اس روم میں کچھ خاص چیز تھی جو صرف اور صرف اس میں چمگادڑیں نا اس میں تھی صرف. باقی بہت بڑا ہال ہے, کئی کمرے ہیں, کہیں کچھ ہے. ہم نے کئی گھنٹے گزارے ہیں وہاں پر. آوازیں تو آ رہی تھی یہیں سے ہمیں, لیکن چمگادڑوں کا گڑھ یہی جگہ تھی. اور جو بابا حضرات تھے دونوں جو ہے نا کہتے ہیں ہمیں یہاں سے آوازیں, شادیوں کی ڈھول ڈھڑاکے سب آتا تھا. ہم نہیں جاتے تھے, دیکھنے نہیں جاتے تھے اندر. صحیح. وہ تو بتا رہے ہیں, انہوں نے دھاگے دکھائے ہمیں, یہ دیکھو ہمارے بڑوں نے ہمیں دعا پڑھ کے دیا ہوا ہے, وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں کہا بس چپ کر کے اپنا کام کرتے. صحیح. وہ روزی لگی ہوئی اس وجہ سے خاموشی سے ہیں. سر یہ مطلب سمجھ لیں کہ کہہ لیں پلے لینڈ کہہ لیں چمگادڑوں کا, ایک گڑھ کہہ لیں, گھر کہہ لیں اس جگہ کو. لیکن یہاں پر کھڑے رہنا, یہاں پر رکنا, بس کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے نا جنون, پاگل پن. ورنہ شراز بھی سانس ہی نہیں آئے گا تو کیسے رکیں گے آپ. بہت کچھ آپ نے پہلے ہی ریکارڈ کر لیا تھا. جو ایک سانپ کی آواز, مطلب ایک عجیب سی پکڑنے کی آواز آ رہی تھی, وہ جب ٹائم لائن پہ آئی نا تو میرے تو وہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ آپ وہاں دکھا رہے تھے نا, کئی آوازیں اس میں ہم نے ریکارڈ کی ہیں جو پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے. یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. اچھا اس جگہ کے باہر ہی یہ ہمیں عجیب سے نا ایک پنجہ نظر آیا تھا, بہت عجیب سا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس جگہ کے باہر ہی یہ دیوار تھی جہاں پر نا شادی میں بڑا عجیب سے ہاتھ کے نشان ملے, بہت ذرا ڈفرینٹ تھے, موٹی موٹی انگلیاں اور بہت عجیب سا, ہتھیلی چھوٹی, انگلیاں بڑی, ڈفرینٹ تھا بہت. سہیل بھائی نے کہا تھا نا ایسا لگ رہا ہے کہ رکا جا رہا ہے, کہ رک جاؤ. ایک ہوتا ہے نا ڈینجر کا سائن جو ہوتا ہے, یہ چیز ایلیمنٹس بھی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں خطرے کی نشانیاں کچھ نہ کچھ دیواروں پہ مل رہا ہوتا ہے ہوشیار کرنے کے لیے نا. آپ کو نا پرسرار جگہ پر نا آپ کا دل آپ کو بتا دے گا. صحیح. آپ کو ایسی نشانیاں ضرور ملیں گی. ایک قانون تو ہے نا, ہاں کچھ چیز ایسی نہیں ہے. صحیح. یہاں تک جن کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں, جو بیچارے تکلیف میں آئے ہیں, مصیبتوں میں آئے نا, کہیں نہ کہیں ان کے دل نے ان کو آواز دی ہے پہلے کہ بھائی رستہ بدل لو, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, یہ دیکھ لو, ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ہو رہا ہے, تم سمجھ جاؤ. ایسا کئی بار. صحیح. درخت آپ کو بتا دیں گے, آپ کو ماحول بتا دے گا, آوازیں بتا دیں گے, کوئی نشان ایسا بتا دے گا.
مطلب آپ کو اب اندازہ لگائیں چھت کے اوپر پاؤں کا نشان کہاں سے آئے گا, ہاں یار کیسے آئے گا, کیسے آئے گا یہ بات اس طرح کی کئی نشانیاں آپ کو وہ ایک جھاڑو ہمیں پنکھے کے اوپر مل رہا تھا, ہاں پنکھا جو ہے اس کے اوپر جھاڑو رکھا ہوا ہے سر. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اشارے مل جاتے ہیں کئی آپ کو, یہ تو ہمیں پتا تھا, صحیح, یہ تو بابا جی نے یہاں تک کہہ دیا تھا بھائی ادھر ہم نہیں جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارا ایک وہ ڈیوٹی پہ لڑکا آتا ہے, میں دکھاتا ہوں تصویر ابھی آپ کو, تو وہ ایک بار رات کو بیٹھا وہ کہہ رہا بابا جی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, تو بابا جی کہتے ہیں بس تم چھوڑو. میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں نہیں رہنے دیں آپ. میں نے کہا نہیں یار بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا جیسے کسی کو مارتے ہیں نا آپ, تشدد جیسے کسی پہ کرتے ہیں, وہ جو جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اس کی جو آوازیں نکلتی ہیں نا, میں نے ویسی آواز سنی. اور قریب میں صرف جنگل اور قبرستان ہے, نہ آبادی, کوئی آبادی, کئی کلومیٹرز تک کوئی آبادی نہیں. یہ سر وہ شام کا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ شام میں ہمیں یہ ماحول ملا تھا یہاں کا. اچھا یہاں ابھی ہم جانے والے تھے, دیکھیں ہم نے یہ سامنے آفیسز تھے, یہ دیکھ لیا تھا, بابا جی جہاں سے اترے تھے وہ جگہ دیکھ لی تھی, باہر کی جگہ دیکھ لی تھی, کنواں دیکھ لیا تھا. یہ وہ جگہ تھی اس چمگادڑوں والے روم میں جانے کی. ابھی ہم جانا شروع ہو رہے تھے یہاں پر, ایک دم شراز پہ ایک دم ہم تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابھی ہم گئے نہیں اندر, بس اب وہ ہو گیا تھا کہ بس اب ہم نے یہاں جانا ہے. وارننگ آئی سر, رونگٹے کب کھڑے ہوتے ہیں, ایک کے ہوں دو کے ہوں, کوئی آواز نہیں آئی تھی, کوئی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا, خود بخود ہی پورے جسم میں نا. اچھا ایک کے نہیں, دو کے نہیں, تینوں کے. میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھ رہے ہیں رونگٹے, آپ یہ دیکھیں سر, دانے چیک کریں. یہ دیکھیں میں نے پروگرام میں نا, مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ اچانک ہی وہ آپ بتا رہے تھے کہ کوئی انٹیٹی یا کوئی غیر مخلوق ایسی میگنیٹک فیلڈ آپ کو چھو کے گئی ہیں جس کی وجہ سے. یہ جی ایک جماعت میں ہوا تھا, صلاۃ التسبیح کی جماعت میں. اچھا, کہ جو سب سے آخری میں بھائی کھڑے ہوئے تھے نا, میں تھا سب سے آخر میں, ایک اور میں سیکنڈ لاسٹ پہ کھڑا ہوا تھا. تو اس بھائی کو کچھ ہو گیا تھا, اس کی باڈی پوری شیک ہونے لگی تھی, اس کی جسم کی پوری جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اور جب بہت معاملہ یہ تھما, جب وہ بات کرنے کی پوزیشن میں آئے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی آ کے کھڑا ہو گیا تھا جماعت میں, اور کوئی مجھے ٹچ ہوا تھا. صرف ایک ٹچ ہونا جو ہے نا اس کا, اس نے پوری باڈی کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. اب دیکھیں انرجی تو ہے نا شراز بھائی, یہ مخلوق بنی تو ہے, آگ سے بنی ہے, اس میں ایک انرجی ہے, طاقت ہے. وہ جب ٹکراتی ہے آپ سے, چھوتی ہے, تو کوئی نہ کوئی سائن آپ کی باڈی آپ کو دیتی ہے. کئی بار ہمارے اندر بھی انرجی ہے نا ساری. تو ای ایم ایف جو ہم یوز کرتے, کیا یہ کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا نا, جہاں لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہاں پہ الارم دے رہا ہو یہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی انرجی موجود ہے, کوئی طاقت ہے جو اپنے اندر کرنٹ رکھتی ہے. اب سر ابھی ہم اندر گئے نہیں تھے, یہ باہر کی بات ہے کہ ہم نے تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا, خوف آ گیا تھا. ہم سچ بتائیں تو یہ بھی تھا کہ یار جائیں نہ جائیں. بابا جی نے بھی یہ کہا تھا مرضی ہے, ہم نے بتا دیا کہ ادھر پہنچے نہ پہنچے, ایک وہ تھا 50-50. بس یہ تھا کہ اب کسی طرح بس وہ کہتے ہیں نا ہاتھ لگا کے آ جائیں, کہ اپنا جانا مقصد پورا کر دیں, کہ یہ آوازیں چبا کون رہا ہے. ایک خیال مجھے یہ تھا کہ اگر ڈھانچے وہاں پر ملے ہمیں جانوروں کے, کیا پتا آگے پیچھے کوئی اور جانور ہو, صحیح دیکھ کے آ گیا, کوئی ایک بات ہے, کچھ کھا رہا ہو, کوئی پی رہا ہو, لٹرلی جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہوتا ہے نا, مجھے ویسی آوازیں آ رہی تھی. اور میں ان کو یہ کیا کہ لے کے جا رہا تھا, دادا کوئی جانور ہوگا, چبا رہا ہوگا, بلی کتے وغیرہ. صحیح, جنگل تو تھا ہی, قبرستان بھی. اچھا جی, یہ جی اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسی جگہیں بھی تھی, لیکن یہاں بھی آپ کو چمگادڑ نظر نہیں آئی. یہ دیمکیں آپ دیکھ لیں, یہ نیچے مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. واقعتاً کسی نے ایک عرصے سے قدم نہیں رکھا تھا اس جگہ پر. واقعتاً کون رکھے گا, خوفناک قبرستان ساتھ ایسے بھوت بنگلے کے ہر ایلیمنٹ اس میں موجود تھا, کیا کچھ نہیں تھا یار. واقعتاً ادھر ہوتا نا کہ کوئی بائی چانس مہینوں میں سالوں میں آ گیا ہو, میں کہتا ہوں کم از کم 5-6 سال تک تو کوئی نہیں آیا. مجھے تو سچی بات ہے ان پہ شک پڑ رہا تھا, وہ انسان ہے بھی نہیں ہے, چوکیدار ہے. میں بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں, کیونکہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی ہے ہی نہیں, کسی کی حفاظت کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں سر. یہاں پر یہ دیمکیں میں آپ کو دکھا دوں, جالے دکھا دوں, ٹھیک ہے. یہ دیمک اتنی جلدی نہیں لگتی,
مٹی کی تہ اتنی جلدی نہیں جمتی. اندر یہ وہ ایک دروازہ تھا واش روم کا جس کو نا اندر سے توڑا گیا تھا. ہاں کہ کوئی اندر سے کسی نے توڑا ہو اس کو. لوگوں نے. جی میں آپ کو یہ دیکھیے گا, یہ باہر کی طرف ٹوٹا ہوا ہے. کیسے مطلب اندر کون جا کس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کوئی کسی کو کوئی بند کیوں کرے گا, کوئی خود ہی بند ہو جاتا ہے, ایک بات ہے. اچھا اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر کوئی غصہ ہے تو اس کو پیچھے سے مخلوق نے بند کر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بند کر دیا, پھنسا دیا گیا ہو آواز دبانے کے لیے کچھ, کیونکہ یہ اندر سے باہر کی طرف ٹوٹا ہے, صحیح, باہر سے اندر کی طرف نہیں ٹوٹا. یہ بڑا ریئر سا کیس تھا ہمارے لیے وہاں پر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب باہر کی طرف ہے اس کا. اچھا جی آ گئے جی بابا جی, ان کی انٹری تو وہ خوفناک تھی. اچھا ہم بات کر رہے تھے وہاں پر, کافی دیر ہو گئی تھی, ہمیں کسی کی موجودگی تو محسوس ہو رہی تھی. عجیب سی آوازیں, عجیب سی دیواروں میں دھم دھم ہونا, جیسے وائبریشن نہیں ہوتی زمین میں, لٹرلی جیسے زلزلہ آ گیا. صحیح. کامران بھائی مجھے بار بار کہہ رہے تھے اچھا سجاد بھائی ہم تینوں کے علاوہ کوئی ہے, یقین کریں. وہ کہہ رہے تھے بھائی ہے کوئی ادھر. مجھے وہ تو بیچارے اب وہ کبھی یوں کبھی یوں کبھی, وہ یہی کر رہے تھے کب سے. میں نوٹ بھی کر رہا تھا ان کو, مجھے بار بار کہہ رہے ہیں بھائی کوئی ہے, بھائی ادھر ہے کوئی, ادھر ہے کوئی. اب میں چلو یار اب ہے تو پتہ ہی ہے, 50 سال پرانی جگہ, حالت دیکھو. چوکیدار بھائی کی ایک جگہ ہے, وہ ہلتے نہیں ہیں وہاں سے. صحیح. ان آوازیں آ جائیں وہ پیچھے نہیں جاتے. اب ان کا بس یہ ہے کہ بس بندہ تو کیا نا, بس ہم نے جو ہے نا بس یہاں بیٹھ کے اپنا, اجازت نہیں ہوتی کہ بھائی اپنے کام سے کام, اپنے کام سے کام. کہتے ہیں خاندان کے خاندان رہتے ہیں یہاں پر, پوری فیملیاں. اس کنویں میں سے ان کو شادیوں کی, بجانے کی, شور شرابے کی, پوری فیملیوں کی آوازیں آتی. کنویں تو ان کا گھر و گھر ہوتا ہے. پہلے تو مجھے اس جگہ کی گریجولیٹی پہ بڑا وہ تھا کہ اتنی وسیع پیمانے پہ یہ جگہ ہے, جنہوں نے اتنا بڑا کنواں اپنے لیے ذاتی طور پہ بنایا. اس زمانے میں خود دیکھیں نا, اس کی ڈیپتھ دیکھیں, یہ کھودنا اور اتنا گہرائی, اتنا چوڑا کھودنا, اتنا سا ہم نے بھی دیکھے کنویں بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی گرینڈ ویلیو تو دیکھیں اس کی. دکھائیے گا وہ کنواں بہت. میں اس پہ بڑا حیران تھا جب آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا پیر رکھ کے جو کھڑے ہوئے. ایک تو بھائی میں آپ کو پھر میں کہوں گا, درخواست کروں گا کہ بھائی اپنی ان چیزوں کا آپ ایسی جگہوں سے 2 فٹ پیچھے رہیں, یا کوئی سیلفی اسٹک لیں, اسٹک سے کریں, کچھ اور کہہ اس طرح سے نہ جاؤ. صحیح ویو بہت گہرے ہیں, اور جس ایریا میں آپ ہوتے ہیں وہاں فرسٹ سائٹ نہیں پہنچ سکتی. بالکل صحیح. اسٹک کا استعمال کر لے انسان, قریب ایسے احتیاط کرنی چاہیے, نہیں جائے. بابا جی جو ہیں, صحیح سر یہ بابا جی رہے نہیں تھے رات کو. کافی دیر ہم یہاں پر, میں بات چیت کر رہا تھا, میں کوشش کر رہا تھا کسی طرح نا, ہمیں یہ تو تھا کہ ہے کوئی, فیل بھی ہو رہا تھا. اتنے سینئر بزرگ پرانے لوگ ہمیں وہ واقعات بتائے جو آپ بیتیاں تھیں ان کی. صحیح. اور ایک وہم خیال دھوکے والی کوئی گنجائش نہیں باقی تھی. دن والے تو دن والے, رات والے, پھر وہ جو ان کے ایک وہ ڈیوٹی پہ آتے تھے چیک ان بیلنس کرنے والے, وہ بھائی خود, تمام کے جو ہے نا باتیں 100% میچ تھی. صحیح. اور نشانیاں بھی واضح تھی سامنے. بیٹھے بھی وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ کوئی انسان کبھی وجود ہی نہیں رکھتا. دیکھیں جنگل, وہ آبادی وہاں تھی نہیں, اسمیل وہاں پر تھی, قبرستان سامنے تھا, وہاں پر روڈ کے سامنے قبرستان تھا, روڈ کے اس طرف جگہ تھی. اور اس کے علاوہ کوئی چوکیدار زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں, جو رہے بھی وہ بھی باقاعدہ اجازت لے کے ان سے کہ ہم آپ کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے, آپ جو کریں سو کریں, ہماری یہ جگہ بس ہمیں بیٹھے رہنے دیں. صحیح. اس طرح سے تو ان کی ڈیوٹی ہو رہی تھی یہاں پہ. اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ جان سکوں کہ ایسا ہوا کیا یہاں پر. تو مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے یہ کہا کہ کیوں ڈرا رہے ہیں ہم سب کو. صحیح. مجھے اپنا جملہ یاد ہے. شاید یہ جملہ میں نے کہا ہے, اور یہ بابا جی آئے ہیں اور سیدھا ہمیں کہا باہر, نکلیں آپ یہاں سے, باہر جائیں. وہی بابا, یہ وہی بابا ہیں, میں آپ کو دکھاؤں, جنہوں نے مجھے ایک بات بتائی. صحیح. سب بتایا.
ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں, ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم نے وہاں پر کوئی ایسی بات, کوئی ایسی کہتے ہیں نا کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے, کوئی ایسی حرکت کہ انسان کہہ کہ چلو نکلو, نہ کوئی فون آیا ان کو. اور پھر ان کے جو تیور تھے نا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, دیٹ واز سم تھنگ ایلس, مطلب بالکل ہی کچھ اور تھے. یہ میں نے دیکھا تھا ان کا وہ جو غصے سے ہاتھ جھٹک رہے تھے نا, وہ ایک کیش کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہے تھے, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے کیش میں کیوں ہوئے. نہیں, ابھی ہم تو آج بھی ایک بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دادا یہ تو مارتے ہیں ہمیں. اچھا, یہ تھوڑا سا اگر ہم کچھ وہ کرتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے بابا, خیریت ہے, یہ وہ لڑائی ہو جانی تھی وہاں پہ. اچھا, یہاں پر اب ان کو سہیل بھائی, کامران بھائی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا کیا ہو گیا ایسا, ہم نے ایسا کیا کہا. کامران بھائی سندھی میں شروع ہو گئے ان کے ساتھ, ابھی تو آپ سے بات ہوئی, اجازت دی, آپ بیٹھے ہوئے اوپر بیٹھے رہو. اب میں جو ہوں نا نوٹ کر رہا ہوں ان کو, میں دیکھ رہا ہوں نا شراز بھائی, جیسے چہرہ ان کا, باڈی ان کی, لیکن یہ پیغام کسی اور کا تھا. صحیح, کہ جیسے تم لوگ نا اب حد سے زیادہ یہاں پر رک رہے ہو, تم چلے جاؤ یہاں سے. کہ ظاہراً تو ہمارے ساتھ اس وقت تک کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم وہاں نہیں گئے تھے ابھی اندر چمگادڑوں والی جگہوں پر, لیکن ہماری آوازیں, ہماری لائٹس, ہماری موجودگی, شاید وہ جو مخلوق وہاں رہتی تھی وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی, یا وہ یوز ٹو نہیں تھی. اس ٹائم پر کوئی ایسی آواز, کوئی موجودگی نہیں تھی وہاں پر 50 سالوں میں. اب یہی بابا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کی جگہ تھی اوپر, یہیں بیٹھتے ہیں. یہ اترے بڑی عجیب چال میں, اور یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں باہر. اب وہاں پر ان کو وہ ساری باتیں بھی ہو گئی, بابا کیا ہو گیا, بابا کہہ رہے ہیں بس تم جاؤ یہاں سے, وجہ کوئی نہیں بتا رہے. ایس دل میں ایک آئی بٹن دبا. میں نے کامران بھائی سے کہا پانی لا دیں. ان کو میں نے کہا, اور میں نے بڑے زور سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم ابھی جا رہے ہیں, بس یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہمیں پانی پینے دیں, ہم جا رہے ہیں. میں نے کہہ دیا. یہ بالکل چپ کر کے کھڑے ہو گئے. پانی آیا, پہلے میں نے تھوڑا سا اس پہ پیا, میں نے ان کو دے دیا. یہ بیٹھے, سر انہوں نے پانی پیا, کوئی بات نہیں, کوئی اگلی سوال نہیں, کچھ نہیں شراز بھائی. یہ چلے گئے باہر, یہ باہر چلے گئے. اچھا, ایک ڈر ہمیں یہ تھا کہ کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں, اور کر دیتے اگر وہاں پر بحث یا کچھ اور ہوتا نا, یا ان کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ہتھیار یا اوزار وغیرہ ہوتا, شاید وہ یہ بھی ہو جاتا. لیکن کرم کہہ لیں, دعائیں کہہ لیں کہ ویسے تو ہمارا کچھ بگڑا نہیں وہاں پر, تو ان کے ذریعے ہمیں نکلوایا جا رہا تھا وہاں سے. صحیح. یہ وہی بابا جی جو ہمیں سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے, بڑے ادب سے, بڑے پیار سے, مہمان نوازی کے اس میں, کہ انہوں نے سب بتایا ہمیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیئر ٹیکر کہہ رہے ہیں جو آتے ہیں چیکنگ کرنے کے لیے, ڈیوٹیوں پہ ہیں نہیں ہیں, یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ آوازیں کیسی ہیں, جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو آوازوں کو, تم نہ مت جاؤ. جو انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہو ویسی آوازیں سن رہا تھا. صحیح. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات پروگرام میں بتائی جس پر میرا یہ ریئیکشن آیا, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جانور بھی 2 قسم کا بھونکتے ہیں. ایک جیسے نارمل بھونکتے ہیں وہ, اور ایک جب وہ کسی اور مخلوق کو دیکھ کے بھونکتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. انسانوں پہ بھونکنا ان کا الگ ہوگا, اور ایسی مخلوق پر بھونکنا ان کا الگ ہوگا. ان کی آوازوں میں آپ کو صاف ڈر محسوس ہوگا, آوازیں کم ہوں گی, رونا محسوس ہوگا, جو اکثر ہم جس پہ یہ پڑھا ہے ہم نے کہ جانور جو ہیں شیاطین کو دیکھ کر بھونکتے ہیں, ہانکتے ہیں, وہ آواز ہی مختلف ہوگی. یہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں. صحیح. وہ ڈر کے چھپتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کتے بھونک رہے ہیں یہ انسان پہ بھونک رہے ہیں, یہ الرٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اور مخلوق پہ بھونک رہے ہیں, یہ اور زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک نئی چیز پتہ چلی, یہ تجربے کی بات ہے. وہ بیٹھے بھی وہ ایسی جگہ پر ہے, چوکیدار کو پتہ ہے کہ جانور بھونک رہا ہے نا, یہ کسی انسان پہ بھونک رہا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ نہیں یہ کسی جن پر بھونک رہا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اس جگہ پہ کسی کو بٹھانے کے لیے اگر 10 لاکھ روپے بھی دے دیں, وہ کیوں بیٹھے کر جاتے ہیں یار؟ کیونکہ جگرے ہیں کہ یہ جگہوں پہ سرفرائی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یار کہ سامنے قبرستان, جنگل اور سارے ایلیمنٹس, پیرا نارمل 50 سال سے جگہ بند, کنویں گہرے گہرے, اب نارمل چیزیں, بس
یہ جی ایک بڑا ڈفرینٹ تجربہ رہا، بہت کچھ سمجھے سیکھے ہم. دیکھیں فرماتے ہیں اچھی چیز جہاں سے ملے لے لو، صحیح. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. شیر خدا کا فرمان بھی ہے نا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہاں سے جی آپ کو ایک سمجھ لیں کہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی بات آپ کو یہ کہ جانوروں کے بھونکنے میں جو فرق ہے وہ ایسی تجربے ایسی جگہوں پہ جا کے جب انسان راتیں گزارتا ہے، جب محسوس کرتا ہے کہ یار یہی کتا انسان پہ ایسے بھونکتا ہے، ویسے ایسے نارمل اس کی آواز ہے، اب جب یہ بھونک رہا ہے تو یہ ایسے کیوں بھونک رہا ہے. صحیح. تو میں عرض کروں گا کہ جی ایک بڑا ڈفرینٹ تجربہ رہا ہمارا. بہت بڑی جگہ تھی. 50 سال پہلے یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوا ہے ایسا. صحیح. پتہ نہیں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہاں پر کیا کوشش کی گئی ہے. اور یہ ایک ان پہ سمجھ لیں ابھی تک ایک کرم ہے، دعائیں ہیں کہ یہاں پر اگر آپ جانا ہے نا تو آپ نے ان سے اجازت لے کے بیٹھ سکتے ہیں آپ یہاں پر. صحیح. اپنی لمٹس کے اندر. چوکیدار تو 2 ہیں لیکن مخلوقات کئی ہیں یہاں پر. صحیح. کئی فیملیز ہیں یہاں پر، ڈفرینٹ ٹائپ کی ہیں. سانپ بھی موجود ہے، کبوتر موجود ہے. اور جو ہمارے ساتھ وہاں پر وقت گزرا، جو ہوا ہم نے محسوس کیا. زیادہ دیر تو ہم نہیں رہ سکے وہاں پر، اس جگہ پر تو زیادہ دیر نہیں رہ سکے سمجھ صحیح. گئے اور واپس آ گئے. لیکن جو سنا، ریکارڈ کیا پروگرام میں، آپ نے کئی آوازیں بھی سنی، یہ سب آپ کے سامنے ہے. بہت وہ آواز جو میرے دماغ میں نا جو فرسٹ ٹائم آئی تھی جب آپ اندر گئے ہو، اس سناٹے میں جو اندر سے گونجی ہے. اور یہ تو میں ایک آواز سے ڈر گیا. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اتنی خوفناک آوازیں وہاں سے اور امیٹ ہوتی ہیں تو ان کے کیا حال ہوتے ہوں گے. مطلب میں ابھی آپ سے بات کروں نا مجھے وہ منظر یاد آ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں منظر نا. جو جگہ تھی سجاد، کوئی یہ نہ ہونا اس کا دل فوراً بن ہو گیا. وہ خوف کی انتہا سے نا اس سر ہم تینوں کی حالت دیکھی ہے آپ نے. ہاں، ہم تینوں کے حال دیکھے آپ نے کہ ہم تینوں کے کیا حال تھے یہاں پر. تو اکیلے کا تو سوال. وہ بابا چھت پہ بیٹھتے ہیں اکیلے یار. سر وہ بیٹھتے ہیں یار. وہ بس سمجھ لیں کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا. سجاد کون کتنا اگنور کرے گا. مطلب ایک چیز 24 ان کا مغرب ہوتی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے اور صبح فجر تک سے کچھ دیر پہلے تک یہ رہتی ہے. اور جو علاقہ ہے سامنے قبرستان ہے اور کنواں موجود ہے، یہ اندر کا ایسا ایک روم موجود ہے اور سانپ کی کہانیاں بھی پتہ ہے ان کو کہ ایسا یہ چیز وجود ایک نارمل چیز آتی ہے وہاں پہ. بندہ کتنا مطلب کیسے کتنا اگنور کر سکتا ہے. کہتے ہیں ایسے کام گردی چاروں طرف ہی ہوں گے یار. کہتے ہیں ایسے کام کروائے جاتے ہیں نا. صحیح. بتا رہے ہیں کہ یہ دھاگا میں نے پہنا ہوا ہے، میں پہلے سلام دعا ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، اور وہ مجھے فرماتے ہیں ان کے جو بزرگ ہیں کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ نے کسی چیز کے پیچھے جانا نہیں ہے، پاکی کا بہت خیال رکھنا ہے. انہوں نے جب سے تسبیح نکالی، تسبیح دکھائی، کہتے ہیں بھائی اگر مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے نا، واش روم، استنجا فوراً ہے. یہاں پہ تو جرت کتنی کھلی جگہ ہے لیکن ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کوئی ایسی حرکت کر لیں. اسی طرح بچے ہوئے بھی ہم اپنے کام سے کام، یہاں تک کہ وہ جو بھائی آئے ان کے پاس وہ ان کو روک لیتے ہیں کہ چھوڑو تم دھیان نہیں دو ان آوازوں پہ. جیسے اکثر گھروں میں نہیں ہوتا کہ مہمان آ کے بیٹھ جائے، یہاں کون مخلوق ہے بھائی، بس آپ چھوڑ دیں وہ رہتے ہیں. اچھا ایک بات بھی آپ نے کہی کہ ان کے پیچھے جانا نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ معاملات میرے پہ کھلنا شروع ہوئے تو جب میں ان کے پیچھے چل پڑا تو میں نے والدہ سے ذکر کیا، انہوں نے مجھے روکا کہ ان کے پیچھے جانا نہیں ہے. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کچھ چیز عجیب سی ہوئی، میں ان کے پیچھے چلا تو مجھے لگا کہ کوئی بلی کی شکل میں دست ہو جائے. لیکن جو میں نے اسپیڈ دیکھی نا، لائٹ آف اسپیڈ، میں نے امی کو بتایا، میں نے کہا امی بلی اتنی تیز حرکت نہیں کر سکتی. تو والدہ نے بتایا کہ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے میں نے آخر میں تمہیں بلی دکھا دی. 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن تیسری دفعہ نہیں کریں گے یہ. تو آپ مت، وہ جو میں آپ کو بتا نا بیری والے گھر میں رہا ہوں تو حسیات تھی تیز تھی، وقت آیا کہ یہ چیزیں کھلنا شروع. تو یہ امی نے بھی سختی سے منع کیا کہ آپ جانا نہیں ان کے پیچھے. اب آپ سوچئے جہاں پر پہلے سے بہت ساری ہڈیاں موجود ہوں، آپ کو چبانے کی آواز آ رہی ہو اور رات کو کچھ آپ ایسا ریکارڈ کر لیں. اب کئی چہرے ہیں یہاں پر. ہاں یہ دیکھو نا، یہ واضح تو ایک ہو رہا ہے نا آپ کو سر، یہ بھی چہرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ بھی کئی چہرے ہوں گے، ہاں ایک نہیں ہوگا.
یہ پیچھے قبرستان ہے، یہ دیوار ہے، بالکل روڈ ہے. بھی بن رہا ہے وائٹ والا. اگر آپ غور کریں گے نا ہاں تو یہ کہیں لائٹس کم زیادہ میں، آپ کی تھریشولڈ کم زیادہ میں آپ کو کئی چہرے ملیں گے. میں تو ابھی یہاں نہیں دیکھ سکا تھا رات کو، ہاں ہم نے یہاں سے دیکھا تھا باہر سے. صحیح. یہ ایک چہرہ نما ذرا پراپر، باقی بھی کئی چہرے ہیں. ادھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، شاید چھوٹے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، پتہ نہیں کون سے جانور کس شکل میں ہے، کس مخلوق کی حالت میں ہے. صحیح. اور اس میں ایک اور امیج ہوگا. ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور واضح تو یہ ایلیمنٹس تو دکھ ہی نہیں رہے جو نیگیٹو میں. وہ دیکھیں وہ جو منہ میں چیز واضح ہو رہی ہے، کوئی چیز یہ سائڈوں پہ نا، ہاں یہ چیز دیکھیں واضح ہو رہی ہے. تو جی ہمیں ایسا محسوس ہوا کیونکہ ہم وہاں پر تھے، ہم نے سنی تھی وہ آوازیں، وہ ہم نے پروگرام میں سنائی ہیں آوازیں. ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کو یہاں نہیں سنا سکتے. پروگرام میں کئی لوگوں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. تو جو ہمیں محسوس ہوا، جیسا جیسا ہوا، ہم نے سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی بھی ایک تھوڑی سی گنجائش باقی ہے یہاں پر کہ آپ پر فوراً ہی حملہ نہیں کر دیا جاتا صحیح. جب تک آپ خود اپنے لمٹس کراس نہ کریں. صحیح. اگر آپ ان سے بات کر کے، وہ ہے وہاں پر، آپ ان سے بات کر کے اپنے کوئی بھی سٹیپ لینا چاہیں تو گنجائش تھوڑی سی ہے، ابھی اتنی دیر ہوئی نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد آپ رکتے تو شاید کچھ اور مسئلے مسائل. ہاں جیسے ہم تو کئی سی جگہوں پر گئے نا جہاں جاتے ہی واپس ہو گئے، یہاں پھر گنجائش باقی ہے ابھی. صحیح. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. جی فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mm-hmm.